جس طرح سورہ جب شروع ہوئی تھی تو اس میں بھی یہ تھا تبارک الذی، تو یہ رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح اس کو بھی شروع کیا گیا ہے کہ تبارک الذی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شان والی ہے، بڑے مقام والی ہے، بڑی انہی خیر و برکت سے نوازنے والی ہے، نعمتیں عطا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا الذی ان شاء جعل لک، اوپر جو بات کہی تھی مکے کے کافروں نے وہ سامنے رکھی جائے کہ آپ کے ساتھ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تو کیوں نہیں خزانہ ساتھ بھیجا، کیوں نہیں فرشتہ ساتھ اتارا، اور کیوں نہیں باغ آپ کو کوئی ایسا دے دیا کہ آپ کو کمانے کے لیے ادھر ادھر جانا نہ پڑتا، بکریاں چرانا نہ پڑتی، کپڑے کا کاروبار کرنا نہ پڑتا، بلکہ وہی باغ سے آپ کا گھر کا خرچہ چلتا۔ تو کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ میاں کو آپ سے ایک کام لینا تھا دعوت کا، تبلیغ کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی کا بھی انتظام آسمان سے کر دیتا، لیکن آپ کو دوڑ بھاگ کرنی پڑ رہی ہے، مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، بھوک کے مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، جبکہ اس سے یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ بھی اس کام میں لگیں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو لے کر وہ نکلیں گے تو یہ مالی دشواریاں ان کو بھی پیش آئیں گی، بھوک کی حالت سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑے گا، فقر و فاقے کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑے گا، یعنی اس کام کے ساتھ عیش و آرام کے مواقع نہیں ملیں گے، کیونکہ خود قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا کہ ہم اپنے بندوں کو اگر زیادہ نواز دیں، یعنی اپنے بندے کہہ رہا ہے، یعنی کافروں کو نہیں، اپنے بندوں کو جو میری عبادت کر رہے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اگر ہم زیادہ دنیا دے دیں، زیادہ عیش و آرام کے موقع دے دیں، زیادہ پیسہ ان کو عطا کر دیں تو لبغوا فی الارض، تو وہ بھی باغی بن جائیں گے، وہ بھی نافرمانی کرنے لگیں گے، کیونکہ پیسے کی یہ ایک عجیب پیسے کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بگاڑتا زیادہ ہے، بناتا کم ہے۔ اچھے گھرانے دیکھیے، اچھے تھے، لیکن پیسہ جب بڑھا تو بگاڑ بھی بڑھا، دسیوں لتیں پڑ جاتی ہیں، دسیوں خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، غرور پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت جو مسجد میں ان کا لگ رہا ہوتا تھا اب وہ بازاروں میں ان کا وقت لگنے لگتا ہے، کیونکہ پیسہ ہے، خریدنے جا رہے ہیں، پیسہ ہے، گھومنے جا رہے ہیں، پیسہ ہے، امریکہ لندن جا رہے ہیں، پیسہ ہے، یہ کر رہے ہیں، پیسہ ہے، وہ کر رہے ہیں، سارا وقت ان کا جو ہے پھر پیسے کے استعمال میں گزر جاتا ہے۔ تو زیادہ پیسہ یہ مومن کے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ جو معاملہ رکھتا ہے وہ یہ کہ بقدر ضرورت انہیں عطا کرتا ہے، تاکہ پیسے کا وہ بگاڑ جو پھیل سکتا تھا یا ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا یا ان کو اس دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہٹا سکتا تھا اور عیش و آرام میں مبتلا کر کے اپنی یاد سے غافل کر سکتا تھا، وہ اس سے محفوظ رہیں اور بچ جائیں۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، تو گویا یہ سمجھ رہے ہو کہ یا تو اللہ میاں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو دے نہیں سکتے تھے۔ جیسے کہ آپ یہ سوچیے کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اب باپ فضول خرچی سے بچتے ہوئے ضرورت کے بقدر جہیز دے رہا ہے، بارات کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی اس نے کہا کہ بھئی باراتی آپ کم لائیے گا، ہم کھانا اس طرح بڑے پیمانے پر نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ بخل سے کام لے رہا ہے، یہ بیٹی کو دے نہیں سکتا تھا، وہ تو شریعت پر عمل کر رہا ہے، لیکن دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو بخیل کہہ رہے ہیں، اس کو کنجوس کہہ رہے ہیں، کہیں گے کہ صاحب اس کے دل میں بیٹی کی محبت ہی نہیں ہے، اس کو اپنی بیٹی کا خیال ہی نہیں ہے، اس کو اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ وہ ہونے والا داماد اسی کو کم سے کم اسی کا خیال کرتا اور اسی کی لاج رکھتا، اسی کا لحاظ کر کے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انتظام کرتا اور بیٹی کو بڑی شان کے ساتھ رخصت کرتا۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا دل جانتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے، اور شریعت کے مطابق یہ کام کرنے کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں حاصل ہوگا، یہ نکاح بڑا مبارک ہوگا، یہ شادی بڑی بابرکت ہوگی اور آخر وقت تک انشاءاللہ کامیاب چلے گی۔ یہ سارے خیر کے پہلو بعد میں اس کے سامنے آئیں گے،
لیکن شروع میں لوگ طرح طرح کی تبصرے کرتے ہیں۔ ویسے ہی مکے کے کفار تبصرے کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں، اور اللہ بلکہ آپ پر تبصرہ کم کر رہے ہیں، اللہ پر تبصرہ زیادہ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسے اللہ میاں ہیں، نبی بنا کر تو بھیج دیا، کھانے تک کا انتظام نہیں کیا، گھر کا انتظام نہیں کیا، کپڑوں کا انتظام نہیں کیا، روزی روٹی کا انتظام نہیں کیا، کم سے کم جب بھیجا تھا تو یہ سارے انتظامات ان کو کرنے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا جعل لک خیرا من ذلک، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک باغ آپ کو دیا ہوتا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ایک باغ سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں آپ کو باغات دے سکتا تھا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس نے جو دے سکتا ہے پھر نہیں دے رہا تو اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس سے یعنی جس باغ کی یہ بات کر رہے ہیں اس باغ سے کہیں بہتر باغ دے سکتا تھا، اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دے سکتا تھا، جنات گنتی بھی نہیں تھی، باغات دے سکتا تھا۔ اور باغات بھی کیسے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی، انہیں بورنگ کرانے کی ضرورت نہ پڑتی پیڑوں کی سینچائی کے لیے۔ اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، حالانکہ یہ بات مکے کے کافروں نے نہیں کہی تھی، انہوں نے کسی باغ کو کہا تھا، خزانے کو کہا تھا، فرشتے کو کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اضافہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بڑے بڑے محل بھی دے سکتا تھا، لیکن نہیں چاہا تو نہیں دیا۔ اور کیوں نہیں چاہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بل کذبوا، کیونکہ اگر اس کام میں لگنے والوں کو دولت ملنے لگے معاوضے کی شکل میں، اجرت کی شکل میں، تو ہر آدمی لگ جائے گا۔ کون بیوقوف ہے جو نہ لگے گا؟ لوگ نوکریاں چھوڑ کر اس کام میں لگ جائیں گے، دکان چھوڑ کر اس کام میں لگ جائیں گے۔ دکان میں وہ کماتے ہیں 500، یہاں مل رہا ہے ان کو 1000، نوکری میں کماتے ہیں 50,000، یہاں صاحب اللہ میاں دے رہے ہیں 1,00,000۔ تو کیا وہ اخلاص رہے گا؟ کیا وہ نیت صحیح رہے گی؟ کچھ نہیں، بزنس بن جائے گا پھر یہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، صبر دیکھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کتنی تکلیف تم برداشت کر سکتے ہو، کتنی قربانی دے سکتے ہو، کتنی پریشانی جھیل سکتے ہو، تبھی تو صلہ ملے گا، تبھی تو معاوضہ ملے گا۔ تو معاوضہ ملے گا لیکن آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں معاوضہ ملے گا دنیا کے کاموں کا، لیکن آخرت کے کاموں کا معاوضہ دنیا میں کیوں ملے گا؟ آخرت کے کاموں کا معاوضہ آپ کو ملے گا آخرت میں، اور وہاں کا سکہ دنیا کے سکے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قیمت رکھتا ہوگا۔ تو کون بیوقوف ہوگا تو یہ چاہے کہ وہاں کے سکے کے بجائے یہاں کا سکہ مل جائے، جو 50-60 سال تک تو چل پائے گا، اس کے بعد وہ چلے گا نہیں۔ تو وہ سکہ زیادہ قیمتی ہے جو ہمیشہ چلے، وہ جگہ زیادہ اہم ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ تو اس کے بعد فرمایا بل کذبوا بالساعہ، یعنی ان کا جو مزاج ہے، ان کے دل کی جو کیفیت ہے مکے کے کافروں کی، جس کی وجہ سے وہ یہ سارے اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے بیان کر دیا کہ ان کافروں کا مقصد آپ کی نبوت پر اعتراض نہیں، اور یہ مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا کر دیتا تو یہ ایمان لے آتے، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں تو یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، مرنے کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو قیامت کا انکار کریں، میدان حشر کا انکار کریں، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، سائرہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ گویا ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ یہ۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا، بات اس طرح بھی کہی جا سکتی تھی کہ جب یہ آگ کو دیکھیں گے، یہ نہیں کہا، آگ اور ان کے درمیان دوری بتائی جا رہی ہے، اذا رأتہم، کہ جب آگ ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، بہت دور سے، تو کیا ہوگا؟ یعنی انسانی آنکھ جو دیکھتی ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے پھر وہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو آگ اور ان کے درمیان اتنی دوری ہوگی، دوری بتائی جا رہی ہے
اتنی دوری ہوگی کہ ان کی آنکھ اس دہکتی ہوئی آگ کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اندھیرے میں آگ کا ایک شعلہ بھی کہیں رکھا ہوگا تو دور سے نظر آ جاتا ہے، دیکھتا ہوا، چمکتا ہوا، لیکن وہ آگ ابھی ان سے اتنی دور ہوگی، وہ بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی شعلے جس میں بھڑک رہے ہوں گے، وہ آگ اتنی دور ہوگی کہ یہ اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے۔ آگ ان کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن آگ کا حال یہ ہوگا بھڑکنے کا کہ اتنی دور سے کہ آگ نظر نہیں آ رہی ہے، اتنی دور سے وہ آگ کے شعلوں کی آوازیں، اس کی پھنپھناہٹ، اس کی پھنکار جو ہے سن لیں گے۔ آپ آگ کو دیکھیں، آگ میں بظاہر لگتا ہے کہ آگ میں کیا آواز، لیکن اگر آپ کاغذ جلائیے زیادہ اور ہوا چل رہی ہو اور آگ کے شعلے جب بھڑکتے ہیں، اٹھتے ہیں اور آگ کے وہ شعلے لہریں مارتے ہیں تو اس میں خاص قسم کی آواز نکلتی ہے۔ وہ آواز یہاں مراد ہے کہ اتنی دہک رہی ہوگی کہ اس کے اندر سے بھنبھناہٹ کی ایک آواز نکل رہی ہوگی، اس کی پھنکار سنائی دے رہی ہوگی، اتنی دور سے کہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آگ کے شعلوں کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، پھر جب ان کو اس آگ میں ایک تنگ جگہ ڈالا جائے گا، مقرنین، ہاتھ پاؤں جکڑ کر، باندھ کر، جسے پوٹلی بنا دی جاتی ہے اس طرح ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوچئے کیا حال ہوگا، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ پاؤں ہلا سکتے ہیں، گٹھری کی طرح اس آگ میں کہ جس کی آواز کا یہ حال ہے کہ میلوں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ دعوا ہنالک، جب اس میں وہ جلیں گے اور ان کو تکلیف محسوس ہوگی اور تکلیف اتنی شدت اختیار کرے گی کہ وہ مرنا چاہیں گے۔ جس طرح آدمی بسا اوقات بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو خودکشی کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے، تکلیف حد کو پہنچ جاتی ہے تو آدمی موت کی دعا مانگنے لگتا ہے، موت کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ یہ موت مل آ جائے تو کم سے کم اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، چھٹی مل جائے گی، آزادی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا اور آگ ان کے جسم کو جلائے گی تو دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ موت کو آواز دیں گے، موت کو آواز دیں گے، یعنی موت کی تمنا کریں گے، موت کو پکاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا تدعوا اليوم، انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لا تدعوا اليوم، آج موت کو نہ پکارو، مطلب آج ایک موت کو مت پکارو۔ آدمی کہتا ہے نا موت مر جاؤں، تو کہا کہ آج ایک موت کو مت پکارو، کیونکہ یہ تکلیف جو جلنے کی ابھی تمہیں ہو رہی ہے تو یہ تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو تم چاہ رہے ہو کہ مر جائیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ جتنی یہ تکلیف ہو رہی ہے، جس تکلیف کی شدت کی وجہ سے تم مرنا چاہ رہے ہو، کیا یہ بس اتنی ہی تکلیف رہے گی؟ ہر لمحے تکلیف کا انداز بدلتا رہے گا۔ تو ابھی تم مرنا چاہو، مرنے کی دعا کرو گے، اس تکلیف پر ایک دوسری تکلیف شروع ہو جائے گی، اب اس سے مرنے کی دعا کرو گے، ابھی اس کی دعا کرو گے مرنے کے لیے تو تیسری تکلیف شروع ہو جائے گی، چوتھی شروع ہو جائے گی، پانچویں شروع ہو جائے گی۔ تکلیف کی قسمیں ہیں، ہر قسم پر تم موت مانگو گے، یہ نوبت آنے والی ہے تمہاری۔ کہا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی اب تو تمہارا یہ حال ہونے والا ہے کہ بس تم موت کو پکارتے جاؤ گے اور موت آ کر نہیں رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا قل، آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ ان سے کہیے اذالک خیر ام جنت الخلد التی، یعنی یہ کافروں سے جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کو کچھ تو ملا ہی نہیں، نہ خزانہ ملا، نہ فرشتہ اترا، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، تو ان سے اب پوچھئے کہ یہ بہتر ہے یا آگ کا عذاب، آگ میں جلنا، بار بار موت کو پکارنا، یہ بہتر ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کیا، اپنے لیے اختیار کیا، ام جنت الخلد، یا وہ باغ ہمیشہ رہنے والا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں سے لیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ باغ ان اللہ کے بندوں کے لیے بدلہ ہوگا اور وہی ان کا آخری انجام ہوگا۔
تمہارا آخری انجام، تمہیں دنیا میں بہت کچھ ملا، اللہ کے بندوں کو نہیں ملا، لیکن اب جب ملنے کا وقت آیا تو تمہیں آگ ملی اور ان کو باغ ملا۔ تو سوچ لو سودا کس کا گھاٹے کا رہا۔ اس کے بعد فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، کہ ان لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالا ہے، ان لوگوں کے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ اس میں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ہم کو یہاں سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو نکالے گا نہیں۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ وعدہ کہ ہم اپنے نیک بندوں کو جنت دیں گے اور جنت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں رکھیں گے جو وہ چاہیں گے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، یعنی یہ تو ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اب ان کا وہ، یعنی ان کو سامنے لایا جا رہا ہے، وہی کافروں کو۔ یاد کرو وہ وقت، وہ دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا میدان حشر میں۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جمع کرے گا جن چیزوں کی یا جن لوگوں کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، یعنی پوچھتے تھے۔ کس کو پوچھتے تھے؟ اس وقت کے لوگ فرشتوں کو پوچھتے تھے کیونکہ ان کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، نبیوں کو پوچھتے تھے یعنی نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے آج بھی بہت جگہوں پر آپ دیکھیے کہ بزرگان دین تک کی عبادت ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی تو عبادت ہو گئی کہ نہیں، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ان سے فریاد کی جا رہی ہے، عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، چادر چڑھائی جا رہی ہے، کیوں چڑھائی جا رہی ہے، قبر کو دابا جا رہا ہے، کیوں دابا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ گویا یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ان سے لو لگائی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کی ضرورت یہاں سے پوری ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ ضرورت اب پوری نہیں کر سکتے۔ زندہ تھے تو کچھ کر بھی سکتے تھے، مرنے کے بعد بیچارے کہاں سے کر پائیں گے۔ تو کہا کہ مکے کے جو کفار تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، نبیوں کو خدا مانتے تھے، اور جو اپنے ہاتھ سے انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان کو بھی خدا کا درجہ انہوں نے دے رکھا تھا۔ تو یہ سب مراد ہیں یہاں پر کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو ان انبیاء کو بھی وہاں لائے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان فرشتوں کو بھی سامنے لائے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان بتوں کو بھی سامنے لائے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ فیقول، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ، کس کو مخاطب کرتے ہوئے؟ انبیاء کو، فرشتوں کو، اور ان یعنی مٹی کے یا پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو مخاطب کر کے کہے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے کہا تھا کہ شرک کرو، مجھ کو خدا کے ساتھ شریک کرو؟ یعنی اے فرشتوں، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھ کو خدا مانو؟ اے نبیوں، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھ کو خدا کا درجہ دو؟ اے بتوں، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھ کو خدا مانو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ام ہم ضلوا السبیل، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہارے کہنے پر انہوں نے شرک کیا؟ کیا تمہارے کہنے پر انہوں نے تم کو خدا کا درجہ دیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ کہ یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، خود ہی بھٹک گئے۔ قالو، تو وہ بت کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گویا ہی دے گا، جب گھٹنا بولے گا، انگلی بولے گی، چنگلیاں بولے گی، زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، آپ زبان کاٹ کے رکھ دی، کیا بولتی ہے؟ بولنے کی طاقت زبان کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ پتھر کو نہیں دیکھ سکتا، پتھر سے نہیں بلوا سکتا، تو وہ پتھر کہے گا، نبی کہیں گے، فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات بے عیب ہے، تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرے برابر کسی کو قرار دیا جائے، تو پاک ہے اس بات سے کہ خدا کا درجہ تیرے علاوہ کسی کو دیا جائے۔ ما کان ینبغی لنا، ہماری تو یہ جرت بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیا؟ ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بناتے، کارساز بناتے، مددگار بناتے، حمایتی بناتے، خدا بناتے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، انبیاء بھی
ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جائیں گے، فرشتے بھی ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جائیں گے، وہ بت بھی ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جائیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، یہ خود ان کی اپنی حرکتیں ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ ولیکن، لیکن ایک بات کہیں گے وہ کیا؟ ولیکن متعتہم، لیکن اے اللہ ہوا کیا، کیوں ایسا ہوا؟ اب دیکھیے کیا بات، اس کی وجہ کیا چیز بن رہی ہے۔ متعتہم وآباءہم، آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا کچھ سامان دے دیا تھا، پیسہ دے دیا تھا، عیش و آرام کا موقع دے دیا تھا، آپ نے صحت دے دی تھی، آپ نے طاقت دے دی تھی، آپ نے جو ہے اچھا کاروبار دے دیا تھا، آپ نے زمین و جائیداد دے دی تھی، بس اس کی تباہی ہے یہ سب۔ اگر یہ بھی غریب ہوتے، یہ بھی مجبور ہوتے، یہ بھی بدحال ہوتے، یہ بھی بیمار ہوتے، یہ بھی تنگ دست ہوتے، یہ بھی مسائل میں گھرے ہوتے تو کبھی نہ بھولتے آپ کو، لیکن آپ نے دیا، اور انسان کا مزاج احسان فراموشی کا ہے، آپ نے ان کو دیا، بجائے اس کے کہ یہ شکر ادا کرتے انہوں نے ناشکری شروع کر دی۔ آپ نے امتحان لیا، آزمایا پیسہ دے کر، آزمایا صحت دے کر، آزمایا آپ نے طاقت دے کر، آزمایا زمین و جائیداد دے کر، آزمایا اچھا کاروبار دے کر، دولت دے کر، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حتی نسوا الذکر، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھول گئے آپ ہی کو، کس نے دیا تھا بھول گئے، سمجھنے لگے میری محنت، میرا دماغ، میری ذہانت، میرے باپ دادا کی وراثت، بس اس نے ان کو تباہ کر دیا۔ اگر یہ ان نعمتوں کی نسبت آپ کی طرف کرتے، اگر یہ آپ کے احسان مند ہوتے، اگر ان کے دل اور دماغ میں یہ بات آتی کہ جو کچھ ملا ہے وہ آپ نے دیا ہے، تو یہ کبھی نہ بھٹکتے، کبھی نہ گمراہ ہوتے۔ لیکن دولت مندوں کا یہ مزاج ہے کہ جتنی دولت ملے گی اتنا ہی گھمنڈ پیدا ہوگا، اتنے ہی اپنے اوپر ان کو فخر اور ناز ہوگا، اور اتنے ہی ان کے دل میں یہ خیال بستا چلا جائے گا کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میری محنت کا نتیجہ اور اس کا صلہ ہے۔ تو کہا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ برباد ہو کر رہ گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، مکے کے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، کہ دیکھو جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور جن سے تم نے یہ امید لگا رکھی تھی یہی تمہارا بیڑا پار کریں گے، یہی تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہی تمہاری سفارش کریں گے، آج دیکھو کیا ہوا، انہوں نے تمہارے منہ پر تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا، صاف انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ فما تستطيعون صرفا، اب بتاؤ کیا تم اس عذاب کو ٹال سکتے ہو، اس عذاب سے پیچھا چھڑا سکتے ہو، اس عذاب سے بچ سکتے ہو؟ ولا نصرا، اور کیا تمہیں کوئی مدد یہاں سے مل سکتی ہے؟ اب گویا یہ کہ اب نہ تم اس عذاب کو ٹال پاؤ گے اور نہ تم کو کہیں سے مدد مل پائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا، ظلم سے مراد ناانصافی کرے گا، ناحق بات کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اس کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے، یعنی بہت سخت عذاب اس کو چکھائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی اس کا جواب جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے نبی ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں اور گھومتے بھی ہیں، اس کا جواب کہ یعنی یہ بات کہنے والے یہودی بھی تھے اور یہ بات کہنے والے عیسائی بھی تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر تو تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ کھاتے ہیں، کبھی تم نے غور کیا کہ ان سے پہلے جتنے نبی آئے اس میں وہ نبی بھی ہیں جن پر تم ایمان رکھتے ہو بلکہ خدا مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہو، وہ کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ جب وہ خدا ہو کر کھا سکتے ہیں تو یہ نبی ہو کر کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ ہم نے آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی بھیجے سب کا یہی معمول تھا کہ وہ کھاتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی بازار میں جاتے تھے، خریدتے تھے اور بیچتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بازار میں جاتے تھے، اپنی ضرورت کا سامان خریدتے تھے۔ تو آخر پھر تعجب کیوں کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اگر تمہیں تعجب کرنا تھا تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر تعجب کرتے جو تمہارے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تعجب کرتے جو تمہارے نبی تھے۔ تمہارا نبی کھائے تو کوئی بات نہیں، اور ہمارا نبی کھائے تو یہ نبوت کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ
بنایا ہے۔ آزمائش کا ذریعہ یعنی اوپر والا، یعنی جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ میاں نے سب کو ایک شکل کا نہیں بنایا، سب کو ایک حیثیت کا نہیں بنایا، سب کو ایک حیثیت کا بنانا چاہیے، سب کو پیسہ ہونا چاہیے یا سب کو غریب ہونا چاہیے، سب کو خوبصورت ہونا چاہیے یا سب کو بدصورت ہونا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اللہ میاں نے جو بھیجا ہے وہ صبر اور شکر کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر سب برابر کے ہوتے تو صبر اور شکر کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا۔ صبر کون کرے گا؟ صبر وہ کرے گا جس سے اوپر کوئی ہو۔ بدصورت خوبصورت کو دیکھ کے صبر کرے گا، غریب امیر کو دیکھ کے صبر کرے گا، بیمار صحت مند کو دیکھ کے صبر کرے گا، کمزور طاقتور کو دیکھ کے صبر کرے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس صحت مند بیمار کو دیکھ کر شکر کرے گا، امیر غریب کو دیکھ کر شکر ادا کرے گا، خوبصورت بدصورت کو دیکھ کر شکر ادا کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کر دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے سب کو الگ الگ بنایا، سب کی شکلیں الگ، سب کے مزاج الگ، سب کے پیسے کی حیثیت الگ، خاندانی حیثیت الگ۔ اب آزمائش کیا ہے کہ اوپر والا جب نیچے والے کو دیکھے تو شکر ادا کرے، نیچے والا جب اوپر والے کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ تو ایک دوسرے کے لیے سب آزمائش ہے، خوبصورت بدصورت کے لیے آزمائش، بدصورت خوبصورت کے لیے آزمائش، اور آزمائش کہے گی شکر کی اور صبر کی۔ اس کے بعد فرمایا اتصبرون، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرو گے؟ یقیناً۔ اس کے بعد فرمایا وکان ربک بصیرا، اور جو تمہارا رب ہے وہ دیکھنے والا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کون صبر کر رہا ہے کون صبر نہیں کر رہا، کون شکر کر رہا ہے کون شکر نہیں کر رہا، کون آزمائش میں پورا اتر رہا ہے کھڑا اتر رہا ہے اور کون آزمائش میں پورا نہیں اتر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔